زلزلے کیسے اور کیوں آتے ہیں؟ زمین کے اندر کون سی ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو زمین کے اوپر اتنی تباہی کا سبب بنتے ہیں؟ کیا اس سے بچاؤ ممکن ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ہو نوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب قدرتی آفات نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔ یہ قدرتی آفات اچانک سے آتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی اور بڑے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ سیلاب ہو، طوفان ہو یا وبائی امراض، قحط ہو یا زلزلے، سب ایسے قوتوں کے ذریعے رونما ہوتے ہیں جن کا روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ ان قدرتی آفات میں سے آج ہم زلزلے کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے زمین کی ساخت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے سورج اور باقی سیارے وجود میں آئے۔ زمین بھی انہی سیاروں میں سے ایک ہے، لیکن زمین کی بناوٹ باقی سیاروں سے بالکل مختلف ہے۔ ناظرین، زمین کی سرکمفیرنس، جسے ہم مدار یا ارد گرد کا فاصلہ کہتے ہیں، یہ فاصلہ تقریباً 40,075 کلومیٹر ہے، اور قطر یعنی زمین کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کا فاصلہ تقریباً 12,756 کلومیٹر ہے۔ زمین کی اندرونی ساخت کی بات کی جائے تو زمین 4 لیئرز یعنی تہ پر مشتمل ہے۔ پہلی لیئر جو سب سے ٹھوس، پتلی، سرد اور بیرونی لیئر ہے، جس پر زندگی اور زندگی کو ممکن بنانے والے عناصر یعنی سمندر، بریاعظم اور جزائر واقع ہے۔ یہ لیئر جس کی گہرائی یا موٹائی 5 کلومیٹر سے لے کر 40 کلومیٹر تک ہے، اور اس لیئر کو کرسٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری لیئر جس کی گہرائی 2885 کلومیٹر ہے، اس لیئر کو مینٹل کہا جاتا ہے۔ اس لیئر میں پگھلی ہوئی چٹانیں اور بیش بہا دھاتوں کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ کرسٹ کے نیچے اور مینٹل کے بالائی حصے کو لیتوسپیر کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 300 سے لے کر 400 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ یہ متعدد ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا ہے اور ہر ایک ٹکڑے کو پلیٹ کہا جاتا ہے۔ تیسری لیئر جس کی گہرائی 2270 کلومیٹر ہے، اس کو آؤٹر کور، جبکہ چوتھی لیئر جس کی گہرائی 1216 کلومیٹر ہے، اس کو انر کور کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لیئرز لوہے اور نکل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان دونوں لیئرز کی درجہ حرارت تقریباً 6000 سیلسیس ہے۔ یہ دونوں لیئرز پگھلا ہوا مادہ، جس کو میگما کہا جاتا ہے، پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی زمین کی ساخت کی بات۔ اب بات کرتے ہیں کہ زلزلے کیسے آتے ہیں۔ زمین کی تیسری اور چوتھی لیئر میں موجود پگھلا ہوا مادہ انرجی خارج کرتا ہے، جس کی وجہ سے لیتوسپیر میں موجود پلیٹس مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ اس حرکت کی وجہ سے مختلف مقامات پر یہ پلیٹس ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہوتی ہے، جس کو ڈائیورجنٹ باؤنڈریز یا پیلی حدود کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ پلیٹس ایک دوسرے کے قریب آ کر ٹکرا رہی ہوتی ہے، جس کو کنورجنٹ باؤنڈریز یا مرکوزی حدود کہتے ہیں۔ یہ پلیٹس ٹکرانے کے دوران کبھی کبھی ایک دوسرے میں پس جاتے ہیں۔ میگما سے خارج ہونے والی انرجی یہاں آ کر سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس انرجی کی مقدار اور شدت انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے اور پلیٹس کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے یہ پلیٹس ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میگما کی جمع ہوئی انرجی یکدم خارج ہو جاتی ہے۔ اس انرجی کے اخراج کی وجہ سے لہریں پیدا ہو جاتی ہے، جس کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ ان لہروں کی جتنی زیادہ شدت ہوتی ہے، اس مقام پر یہ بڑی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ماہرین ارضیات کے مطابق دنیا میں سالانہ اوسطاً 20,000 زلزلے آتے ہیں، یعنی دن میں 55 زلزلے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ شدت والا زلزلہ سال میں ایک بار آتا ہے، جس کی شدت 8.0 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب تک سب سے زیادہ شدت والا زلزلہ چلی میں ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی شدت 9.5 ریکٹر اسکیل تھا۔ سب سے زیادہ جان لیوا زلزلہ چائنا میں 1556 میں آیا تھا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 8,30,000 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔